معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ دوم، باب سوم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہدین اسلام کا قیام شب۔ زمیں پر جب شہادت کی یہ بے تابی نظر آئی، زمیں پر جب شہادت کی یہ بے تابی نظر آئی، فلک کا دل بھر آیا شفق پر آنکھ بھر آئی، فلک کا دل بھر آیا اور شفق کی آنکھ بھر آئی۔ نظارہ کر رہا تھا مہر اب تک سرنگوں ہو کر، گرا اب شام کے دامن پہ موجے اشک خوں ہو کر، ہوا دن منزل شیخین پر مہمان شب آخر، ہوئے روشن چراغان تہ دامان شب آخر، شفق نے لے لیا آغوش میں خورشید تاباں کو، دلوں کی روشنی کافی تھی لیکن اہل ایمان کو، سکوت شام ٹوٹا نغمہ لحن بلالی سے، فضا میں بس گئی صورت جمالی و جلالی سے، جھکائے سر خدا کی بارگاہ میں شان والوں نے، پڑھی میدان میں مغرب کی نماز ایمان والوں نے، احد کے دامنوں میں فوج باطل تھی خیام آرا، ہوا شوقین میں اللہ کا لشکر قیام آرا، عشاء کے وقت پھر لحن بلالی سے اذاں گونجی، خدا کے نام کی نوبت پہ بزم پر آسماں گونجی، بزم پر آسماں گونجی، عشاء پڑھ کر جمائے نوریوں نے خاک پر بستر، کہ تھا زیر نگاہ صاحب لولاک ہر بستر، طلائع پر جوانان مجاہد ہو گئے قائم، بہر جانب نگہباں اور شاہد ہو گئے قائم، نظر میں تاکہ رکھیں رات بھر شب خوں کے حلے کو، یہ ساماں کر کے پیغمبر نے زینت دی مصلی کو، راس المنافقین اور اس کے ساتھی۔ ستارے شب کو زیر دامن بدر الدجا اترے، مگر اہل نفاق ایمان والوں سے جدا اترے، رہے ابن ابی اور اس کے ساتھی ایک کنارے پر، کہ چلتے تھے منافق اس منافق کے اشارے پر، فلک بھی دیکھتا تھا چشم حیرت سے یہ نئے رنگی، کہ وقت امتحان تھی طینت بد کس قدر ننگی،
सितारे झलमलाए, हल्की हल्की रोशनी फैली, नज़र दो चादरें आईं कि एक उजली थी एक मैली। जो उजली थी उसी का बज़्म हस्ती में उजाला है, जो मैली थी उसी का आज मुँह दुनिया में काला है। कुफ्फार की छावनी। सितारों ने अगरचा नूर हर जानिब बिखेरा था, ओहद के दूसरे रुख पर अंधेरा ही अंधेरा था। यहाँ तारीकियों ने आज झंडे गाड़ रखे थे, बलाओं ने शिकारों के लिए मुंह फाड़ रखे थे। बदी छाई हुई थी खैमा खरगाह बन बन कर, बदी के साए में बैठे थे सब बदराह तन तन कर। सियाकारी नुमायाँ थी सिया बख्तों के डेरे में, के रोशन दाग हाय मासियत थी इस अंधेरे में। सरूरो एश की दफ बज रही थी खैमे खैमे में, बराई असलहा से सज रही थी खेमा खेमे में। अबू सुफियाँ की इशरत गाह में सरदार थे सारे, शराबें पी रहे थे मस्त थे सरशार थे सारे। सुरूर रक्स भी और शुगले में भी होता जाता था, उसी में मसला हमले का तय भी होता जाता था। बताई जा रही थी कत्ल खूरेज़ी की तदबीरें, कमानें छट रही थी बट रही थी ख़ास शमशीरें। बदी पर मुस्तैद थे हर तरह इंसान के दुश्मन, खुदा के मुस्तफ़ा के दीन के इस्लाम के दुश्मन। कुफ्फार के जासूस का बयान। इसी आलम में एक जासूस भी दौड़ा हुआ आया मदीने से, मगर खुरूजे अहले ईमान की खबर लाया। कहा कुल 1000 अफराद निकले हैं मदीने से, नज़र आता है गोया हो चुके हैं शेर जीने से। इसी तादाद में इब्ने उबी वाले भी शामिल हैं, ये सब बातिन में अपने दीन दरीना पे माइल हैं। दिलों का हाल इन लोगों की आँखों से है आईना, कि इस्लामी जमात से ये रखते हैं बड़ा कीना। ये तोड़ेंगे मुसलमानों की जमीयत का शीराज़ा, बहरहाल उनका हो जाएगा वक्ते जंग अंदाज़ा। कम अज़ कम 300 अफराद हैं इस किस्म के इंसान, न पहुँचेगा हमारी फ़ौज को जिनसे कोई नुकसान। ये हमसे आ मिलेंगे या मुँह मोड़ जाएंगे, बहर सूरत मुसलमानों का दामन छोड़ जाएंगे। रहे अब 700 बाकी, सो वो लड़ने को आएंगे। मोहम्मद उनको वक्ते सुबह ज़ेरे तैग लाएंगे। वही ज़र हैं जो रोज़े बद्र की भगदड़ में छूटी थी, वही ज़र हैं जो रोज़े बद्र की भगदड़ में छूटी थी। हमारी फ़ौज ने फेंकी थी इन लोगों ने लूटी थी, वही छीनी हुई मकतूल सरदारों की तलवारें,
کہ جن کے پیلے ٹوٹے ہیں کند ہیں دھاریں، یہی تھوڑے بہت ہتھیار ہیں بس کائنات ان کی، نظر آتی ہے گویا شاخ آہوں پر برات ان کی۔ نمازی ہیں بہت مردان غازی ہیں بہت تھوڑے، سواری کے لیے لائی ہے ساری فوج 2 گھوڑے، کسی کے پاس بھی پورا نہیں سامان لڑنے کا، تہیا کر کے گھر سے آئے ہیں نادان لڑنے کا۔ ہماری فوج کی طاقت اگر یہ لوگ سن پاتے، فصیلے شہر سے باہر نہ ہرگز یوں چلے آتے، بظاہر 1-2 فرسنگ چلنے سے تھکے ہارے، کھلے میدان میں شیخی پر شباس ہیں سارے۔ ابو سفیان کی تدبیریں۔ ابو سفیان نے یہ خبریں سنی پوری خاموشی سے، ہوا سردار گریباں ہاتھ کھینچا بادہ نوشی سے، کہا دیکھو علل اعلان یہ خبریں نہ دہراؤ، ابو عامر کو میرے پاس لاؤ، جاؤ جلد آؤ، ذرا ٹھہرو ابو عامر کو میرے پاس پہنچا کر، بہادر اکرما کو بھی میرا پیغام دو جا کر، پھرے شب بھر 50 اسوار لے کر گرد لشکر کے، نہ گھسنے پائے خیمہ گاہ میں افراد باہر کے، رہا کچھ دیر تک خاموش ابو سفیان پھر بولا، مخاطب ہو کے نائب افسروں سے یوں دہن کھولا، دلیران عرب یہ میں کشی اب ملتوی کر دو، کہ وقت انتقام بدر آ پہنچا جواں مردو، مسلمان شہر میں محصور ہو کر جنگ اگر کرتے، تو کچھ مدت ہماری فوج کو زیر زبر کرتے، فصیلوں سے تھی آساں تیر بازی سنگ باری بھی، وہاں بیکار تھی زرہیں بھی اپنی اور سواری بھی، اگرچہ شہر کی مد نظر ہے ہم کو پامالی، مگر حملے کا یہ اسلوب خطرے سے نہ تھا خالی، بہت خاصی بلندی پر ہے آبادی مدینے کی، جبھی تو آج تک قائم ہے آزادی مدینے کی، جو ہوتے کار بند اہل مدینہ قلعہ بندی پر، تو مشکل تھی ہماری پیش قدمی اس بلندی پر، چلو اچھا ہوا وہ خود نکل آئے فصیلوں سے، نہ ٹکرانا پڑے گا اب چٹانوں اور ٹیلوں سے، کھلے میدان میں ان کو گھیر لائی ہے قضا ان کی، میں دیکھوں گا مدد کرتا ہے کیا ان کا خدا ان کی، سویرے منہ اندھیرے اے میرے لشکر کے سردارو، کرو یک لخت دھاوا اور ان کو گھیر کر مارو، ہدایت مناسب جا کے دے دو اپنے دستوں کو، نگاہ میں تاکہ رکھیں رات بھر شیخوں کے رستوں کو، سحر ہوتے ہی جب کرنا پھٹے گا یلغار ہو جائے، سحر ہوتے ہی جب کرنا پھٹے یلغار ہو جائے، زمین دشت کی چھاتی پہ مارا مار ہو جائے، سدھارو
شب بخیر، اب سدھارو شب بخیر، اب اور ایک شخص آنے والا ہے، بہت ہی ایک نازک مسئلہ طے پانے والا ہے۔ ابو عامر راہب: میرا منہ تک رہے ہو یوں تعجب سے جو داناؤ، ابو عامر کو بلوایا ہے میں نے بس سمجھ جاؤ، بوقت جنگ اگر جادو بیانی چل گئی اس کی، محمد سے وفا پھر دیکھنا رہتی ہے کس کس کی۔ یہ راہب ہے اگرچہ سخت غدار اور بدنیت، مگر اہل مدینہ کی ہے ایک محبوب شخصیت، لباس راہبانہ میں یہ حکم ان پر چلاتا تھا، زمین و آسماں کے خوب قلابے ملاتا تھا، مگر آیا نئے مذہب کا جب پیغام یثرب میں لگا، جب پھیلنے چاروں طرف اسلام یثرب میں، نئے مذہب کا پیغمبر بھی جب اس شہر میں آیا، ابو عامر نے اپنی قوم کو بدلا ہوا پایا، یہ سمجھا اب فریب راہبیت چل نہیں سکتا، چراغ کذب وقت صبح صادق جل نہیں سکتا، پنپنے کا نہ اس نے پنپنے کا نہ اس نے کوئی بھی جب آسرا پایا، تو چپکے سے نکل کر جانب مکہ چلا آیا، تلا ہے اب وہ اپنی قوم کے برباد کرنے پر، یہی آمادہ ہماری ہر طرح امداد کرنے پر، ہے آمادہ ہماری ہر طرح امداد کرنے پر، میں اس سے کام لینا چاہتا ہوں جنگ سے پہلے، یہ ان لوگوں کو پھسلائے گا اپنے رنگ سے پہلے، ہے اب تک اوس و خروج پر بڑا بھاری اثر اس کا، مجھے امید ہے افسون ہوگا کارگر اس کا، وہ اس کو نیک طینت جانتے ہیں ایک زمانے سے، یقیناً پھوٹ پڑ جائے گی اس کے ورگلانے سے، اگر دام سخن میں پھنس گئے یثرب کے دہقانی، تو ہم برباد کر ڈالیں گے ان سب کو بآسانی، فنا کر دیں گے ہم پہلے تو اصحاب محمد کو، دکھا دیں گے آدم کی راہ احباب محمد کو، ازاں بعد اہل یثرب کا بھی سارا زور توڑیں گے، نہ چھوڑیں گے ہم ان دہقانوں کو بھی نہ چھوڑیں گے، محمد کو مگر زندہ پکڑنے کا ارادہ ہے، ہمارا قرض اسی کی ذات پر سب سے زیادہ ہے، اسی کی ذات پر ہم بدر کا بدلہ اتاریں گے، اسے زخمی کریں گے پھر اذیت دے کے ماریں گے، میرے شیرو سدھارو اب ابو عامر کو آنے دو، یہ نسخہ آزمانے دو، خفیہ سازش اٹھے آخر یہ فتنہ محشر جگانے کو، بھرا ساغر ابو سفیان راہب کو پلانے کو، ادھر نکلے سپہ سالار کے خیمے سے یہ افسر، ادھر ایک راہب شیطان سیرت آ گیا اندر،
یہ راہب تھا کہ تھا تاریکی ابلیس کا سایہ، ابو سفیان استقبال کر کے جس کو لے آیا، لباس زہد میں ایک پے کرے تلبیس مکاری، نہا ہر ایک موئے ریش میں سردام عیاری، نحوست پر نحوست چھا گئی راہب کے آنے کی، سمٹ کر آ گئی گویا بدی سارے زمانے کی، تکلم ہاں تکلم اور خاموشی بخاموشی، مسلسل زیر لب خندہ مسلسل ایک سرگوشی، زنانان قریش کی تیاریاں۔ ابو عامر ہوا رخصت بہم طے پا گئی سازش، ابو سفیان بھی نکلا اپنے خیمے میں بسد نازش، قریب اس مرکزی خیمے کے ایک تھا بڑا خیمہ، ابو سفیان کی بی بی ہند کا راحت فضا، ابو سفیان کی بی بی ہند کا راحت فضا خیمہ، زنانان جنگ جو خیمے کے اندر جمع تھی ساری، ادا و ناز کو منظور تھی حملے کی تیاری، فریب حسن نے ملبوس رنگا رنگ پہنے تھے، کہیں مانگیں سواری تھیں کہیں زرگار گہنے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالنے کی سازش، وحشی غلام کا انتقام، وحشی غلام اعلی انتقام، در خیمے پہ تھا ایک مرد وحشی نام تھا جس کا، کمال حربہ اندازی میں شہرا عام تھا جس کا، غلام ابن مطعم تھا حبش کا رہنے والا تھا، بظاہر کیا یہ تبرہ بظاہر کیا یہ تیرا بخت باطن میں بھی کالا تھا، غلاموں میں سمجھ کر حرص دولت کا غلام اس کو، ہوا تھا گھر سے چلتے وقت تفویض ایک کام اس کو، یہ کام اس شیر کو مکر و دغا سے قتل کرنا تھا، یہ کام اس مرد میدان کے لہو میں ہاتھ بھرنا تھا، لرزتے تھے عرب کے کوہ صحرا نام سے جس کے، ملی تھی پختگی اسلام کو اسلام سے جس سے، وہ حمزہ عم عالی مرتبت سردار عالم کے، سپہ سالار اول اس سپہ سالار اعظم کے، وہ حمزہ یعنی روح سرفروشی جان جاں بازی، وہ حمزہ لشکر اسلام کا سب سے بڑا غازی، وہی حمزہ قریشی افسروں کو مارنے والا، کیا تھا بدر میں کفار کو جس نے تہو بالا، وہی ذی غم شکار و شیر افغن غازی دوراں، اسی کو قتل کرنے کے یہاں درپیش تھے ساماں، کہا اب ہند بنت عتبہ نے وحشی کو بلوا کر، ہم سب عورتیں آئی ہیں مکے سے قسم کھا کر، مسلمانوں سے مقتولوں کا بدلہ لے کے جائیں گی، ہم ان کا خون چاٹیں گی ہم ان کا گوشت کھائیں گی، کیا ہے قتل حمزہ نے میرے بھی سربراہوں کو، ملایا خاک میں عالی تباروں کنج کلاہوں کو،
میں اس کا دل جگر گردے مزے لے لے کے کھاؤں گی، لہو اس کا پیوں گی، ہڈیاں اس کی چباؤں گی۔ ارے وحشی کسی ترکیب سے، دھوکے سے، ہیلے سے، کہیں پوشیدہ ہو کر اپنے حربے کے وسیلے سے، کسی صورت سے ہو حمزہ کو جا کر قتل کر وحشی، دکھا دے اس کا لاشا، مجھ کو لا دے اس کا سر وحشی۔ میں تجھ سے کر چکی ہوں پہلے بھی انعام کا وعدہ، زر و گوہر کا وعدہ، عزت و اکرام کا وعدہ، میرا یہ کام کر وحشی، میں تجھ کو شاد کر دوں گی، علاوہ اور باتوں کے تجھے آزاد کر دوں گی۔ یہ کہہ کر پیشگی بھی دے دیے کچھ سکہ ہائے زر، ہوئی حرص و ہوس غالب غلام پست ہمت پر، کہا بی بی تمہارا کام مہلک بھی ہے مشکل بھی، کہ حمزہ مرد میداں بھی ہے اور دور اندیش و عاقل بھی، اگر چھپتے چھپاتے پڑ گئی اس کی نظر مجھ پر، تو فوراً آ پڑے گا وہ بشکل شیر نر مجھ پر۔ وہاں اظہار چابک دستی و کاریگری مشکل، وہاں وحشی کی 100 جانیں بھی ہوں تو جاں بری مشکل۔ خود اپنی موت سے لڑنا خرد سے دور ہے بی بی، مگر خیر آپ کے واسطے مجھے منظور ہے بی بی، میں حربے لے کے ایک ٹیلے کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا، رہوں گا طاق میں اپنا مقدر آزماؤں گا، اگر موقع ملا تو قتل کر ڈالوں گا غازی کو، زمیں پر سرنگوں کر دوں گا اللہ کے نمازی کو۔ لشکر قریش میں تیاریوں کی رات۔ غرض قول و قسم کے بعد وحشی بھی ہوا رخصت، ابو سفیان نے ساری گفتگو سن لی بصد راحت، رہا خاموش ظاہر میں مگر مسرور تھا ظالم، طریق جنگ پر اپنے بہت مغرور تھا ظالم، مگر دل اس خوشی میں بھی رہنے نہ صبوری تھا، ابھی تیاریوں کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ ابو سفیان لے کر ساتھ اپنے 2 غلاموں کو چلا اب تاکہ دیکھے اپنے جنگی انتظاموں کو، مرتب ہو رہے تھے کینہ کار اپنے طریقے سے، پیادے اپنے ڈھب سے، شہسوار اپنے طریقے سے، کمانیں تیر و نیزے، گرز، ڈھالیں اور شمشیریں مہیا ہو چکی تھیں، قتل انسانی کی تدبیریں، اندھیری رات تھی، خلق خدا پر نیند تھی طاری، یہ انسانی درندے تھے مگر مصروف تیاری، جدھر ڈالی نظر تیاریوں کا حشر برپا تھا، خاموشی تھی مگر بیداریوں کا حشر برپا تھا، ستارے دیکھتے تھے اور دل ہی دل میں روتے تھے، یہ میدان میں گھڑے کس کے لیے خشخاش پوش ہوتے تھے، یہ میدان میں گھڑے کس کے لیے خش پوش ہوتے تھے، یہ کیسے مشورے ہوتے تھے ان قریشی رئیسوں میں،
یہ کس کے واسطے پتھر بھرے جاتے تھے کیسوں میں، قریشی عورتیں خیمہ بخیمہ کیا سناتی تھیں، کوئی افسون پڑھتی تھیں، کوئی جادو جگاتی تھیں، اندھیری رات نے آفات کا لشکر نکالا تھا، خدا معلوم ہنگامِ سحر کیا ہونے والا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔